السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، آیات مقدسہ 15 اور 16 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں بلکہ جب یہ رکوع شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے منافقین کے حوالے سے خصوصی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام تر رہنمائی آج کے دور کے لیے بھی ہے اور آنے والے ادوار کے لیے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچی جماعت تیار کرتے ہیں جو اللہ کے دین کو غالب کرتی ہے۔ اس دور کا جو فرعون ابو جہل ہے، اس کے ظلم کے نظام کو چیلنج کرتی ہے۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، اور اب جو صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، اصل میں یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ جو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، جنگوں کے دوران صلح کہ جو ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جماعتی ڈسپلن، اطاعت امیر، جماعت کی بصیرت، آنے والے دور کے حوالے سے اس کی پلاننگ، اور جو رکاوٹیں تھیں اس وقت دین کے غلبے کے لیے، اس میں سہولتیں پیدا ہوئیں۔ قومی سے بین الاقوامی انقلاب کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ساری بنیادیں اسوہ حسنہ ہیں۔ کسی بھی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اور اپنا سسٹم غالب کرنے کے لیے جو جو حکمت عملی ہو سکتی ہے، جماعت سازی سے لے کر اگلے تمام ادوار تک، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے۔ آج یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بس جی اس دور میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیوں؟ ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے۔ ہمارے سکالرز نے، مذہبی حلقوں نے، جنہوں نے ہمیں رہنمائی دینی تھی، جب وہ کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر نوجوان نسل میں مایوسی پیدا ہوئی۔ آج دین کا تعارف غلط ہو گیا، کمپرومائزڈ تعارف آج ہمیں نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمتیں، بصیرت، مینجمنٹ اور صحابہ کرام کا آپ سے جو عشق، سچا عشق یہ ہے، ہم نے تو کھانے والا عشق بنایا ہوا ہے،
یہ قربانیوں والا عشق ہے، جہاں جان کی قربانی، جہاں مال کی قربانی ہے۔ لیکن جب بھی قربانی کی بات آئے گی تو 2 نمبر عاشق وہ فرار ہو جائیں گے۔ صلح حدیبیہ میں بھی یہی ہمیں عنوان نظر آ رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے نکلتے ہیں تو منافقین کے ذہنوں میں کیا ہے، دلوں میں کیا ہے، یہ آپ سن چکے ہیں پچھلے دروس میں۔ ان کے ذہنوں میں تو ایک ہی بات ہے کہ یہ تو ختم ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، ہم نے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ اب جب صحابہ کرام کامیاب ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو کے واپس آ رہے ہیں، سورۃ الفتح نازل ہو گئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جماعت صحابہ بچ کے آ گئی، بڑے حیران ہوئے۔ اب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور اگلا ہدف دیا ہے، اور وہ ہے غزوہ خیبر۔ تو غزوہ خیبر کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ اصول متعین فرما دیے۔ نمبر 1 تو یہ اصول ہو گیا کہ خیبر کی جنگ میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے، اور یہ جو منافقین اور یہاں پیچھے لوگ رہ گئے ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، خیبر کی جنگ میں جو بھی مال غنیمت ملے گا وہ اللہ رب العزت کے حکم سے اسی سچی جماعت میں تقسیم ہوگا جو جنگ میں شریک ہوں گے۔ اب جب خیبر کے لیے جانے لگے، غزوہ خیبر ہونے لگا، تو اس وقت کا جو منظرنامہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، یہ کہیں گے مخلفون جو پیچھے رہنے والے ہیں منافقین، اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، جب آپ چلیں گے غنیمتیں لینے کے لیے، یعنی غزوہ خیبر کے لیے، جب یہ چلیں گے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ لوگ کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ اللہ نے چونکہ پابندی لگا دی تھی ان کو ساتھ لے کے نہیں جانا، یہ اللہ کا حکم ہے، ذرونا نتبعکم، یہ کہیں گے ہمیں چھوڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا، ان کو ساتھ نہیں لے کے جانا، اب یہ ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی ساتھ جانا ہے، تو اللہ رب العزت نے تو ان کو معاف نہیں کیا۔ پیچھے آپ یہ ماشاءاللہ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ہماری مغفرت ہو جائے، فاستغفر لنا، ہمارے جو ہم نے گناہ کیا ہے اللہ سے ہمیں معاف کروا دے۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ اور تمہارا معاملہ ہے، ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو ٹال سکیں۔ وہاں پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ معافی تو جماعت کو ہوتی ہے، جو سچی جماعت ہے اللہ نے نہ صرف ان کو معاف کیا، ان کے گناہ مٹا دیے، بلکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے وہ دنیا اور آخرت میں جنت میں جائیں گے۔ دنیا کی جنت امن و امان قائم ہوگا، سیاسی عدل قائم ہوگا، معاشی عدل قائم ہوگا، سماجی عدل قائم ہوگا، انسانی حقوق پورے ہوں گے، ظلم ختم ہوگا، قوم آزادی حاصل کرے گی، اور آخرت کی جنت اللہ کا استقبال ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کلمہ کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ قل، ان سے کہہ دیجئے، لن تتبعونا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ رب العزت اس سے پہلے فرما چکے ہیں۔ اب منافقین کی تحلیل نفسی پہلے بھی ہم کرتے رہتے ہیں
کہ وہ نفسیاتی طور پر اندر سے اور ہے باہر سے اور ہے، یہ نفسیاتی مریض ہے، بزدل ہے، لہذا فوراً کہنے لگے فَسَيَقُولُونَ، پھر اب وہ کہیں گے بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اللہ رب العزت دشمن کا بھی ایک ایک لفظ نوٹ کرتے ہیں، جو اس کا بیانیہ ہوتا ہے اس کا اللہ تذکرہ فرماتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ عقل حاصل کرتے، کہنے لگے کہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، تاکہ ہمیں اس مال غنیمت میں شامل نہیں کرنا چاہتے جو اللہ دے رہا ہے، دینا چاہتا ہے۔ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، بلکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں، ہاں تھوڑے سمجھ جاتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک کو سمجھ آ جاتی ہے جان بوجھ کے منافقت کرتے ہیں، اور کچھ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، صرف انفرادی اغراض کی پٹی جو ہے وہ ان کی آنکھوں پہ بندھی ہوتی ہے۔ قل، فرما دیجئے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستہ نکالا، مزید ان کا امتحان ہونے لگا ہے۔ توجہ سے سنیے۔ قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، للمخلفین، یہ جتنے منافقین پیچھے رہ گئے ہیں ان سے کہہ دیجئے، من الاعراب، جو دیہاتی ہیں، ستدعون الی قوم، عن قریب تم کو بلائیں گے جنگ کے لیے ایک قوم کی طرف، اور قوم بھی کون سی ہے؟ اولی بأس شدید، جو بڑے سخت لڑنے والے ہیں۔ اب یہ تو فیصلہ اللہ کر چکے ہیں، آئندہ کے لیے تمہیں ایک راستہ دیتے ہیں، تم غور کر لو اس پر کہ ان قریب آپ کی جنگ ہوگی ایک بڑی سخت قوم کے ساتھ، جنگجو قوم کے ساتھ۔ اس کے لیے اگر آپ تیار ہو جائیں، ان کے ساتھ لڑ لیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نکالتے ہیں، تمہیں معاف بھی کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اس گفتگو کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ ایمان، اعلیٰ شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔